صاحب تے مزمل صاحب دی شادی کے میلاد شریف کی محفل لوگوں کو ایک دعوت فکر ہے کہ خوشی کے موقع تے کوئی کنجریاں نچاؤندا ہے، کوئی پیڑے کام کرتا ہے، پر چونکہ ساڈا رابطہ مدینے والے تاجدار نال ہے، اسی اس موقع تے بھی اپنے لجپال آقا دے ذکر دی محفل سجانے ہیں۔ ذکر رسول دا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کرانے نو شاد آباد رکھے۔ میں جدوں پنڈے چ آیا تو مینوں دسیا گیا ہے کہ اس پنڈ وچ سانو سنیاں نو کافر تے مشرک بڑی گردان کیتی جاندی ہے کہ مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے۔ بہرحال قسم اللہ دی اسی مشرک نہیں مسلمان ہاں، نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہاں۔ جے کسے بیلی دے دل وچ شک ہوئے نا ساڈے اسلام دے بارے تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے۔ میں ویسے تقریر کوئی لمبی چوڑی نہیں کراں گا، تقریر ہوئے گی صرف ہے کوئی 15-20 منٹ، اس تو بعد تقریر ختم ہو جائے گی۔ پھر جس بیلی نے میرے سچے مذہب پہ کوئی سوال کرنا ہوگا وہ سوال کرتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا، دنیا تے ٹوریا، دنیا تے اسی زندہ رہ کے کوئی عقیدہ اختیار کیتا، کوئی عمل کیتے، اس عقیدے ایمان تے عمل دی جزا رب سانو قیامت والے دیہاڑے عطا فرمائے گا۔ جنہاں نے ایتھے اللہ رسول دے حکم دے مطابق عقیدہ رکھیا، عمل کیتا، انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے، تے جنہ رب رسول دے حکم دے مطابق عقیدہ نہ رکھیا انہاں دی بوتھیاں بگڑیاں ہون گی۔ یہ میں نہیں کہندا، قرآن فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ذرا گج وج کے کہہ دیو، ذرا پیار نال کہہ دیو۔ اللہ فرماندا ہے قیامت والے دیہاڑے کچھ چہرے چمکن گے، کچھ بوتھیاں کالیاں ہون گیاں۔ کنہ دے چہرے چمکن گے؟ چہرہ کدا چمکے گا؟ اج سنی آندا ہے چہرہ ساڈا چمکے گا، گل بھی انجی ہے۔ ویسے وابی آندا چہرہ ساڈا چمکے گا، صحابہ دا گستاخ آندا چہرہ ساڈا چمکے گا، مرزئی آندا چہرہ ساڈا چمکے گا۔ فیصلہ کیویں ہوئے گا کہ کدا چہرہ قیامت والے دیہاڑے چمکے گا؟ میں نہیں کہندا۔ اور قرآن دی تفسیر اج اندے تو لوگ پوچھتے ہیں جنوں نبی پاک علیہ السلام نے سینے نال لا کے رب دی بارگاہ چرز کیتا، اللہم علمہ التاویل، پاک پروردگار میرے عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تفسیر سکھا دے۔ تفسیر ابن کثیر، حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا قیامت والے دیہاڑے چہرہ سنیاں دا چمکدا ہوئے گا۔ کدا چہرہ چمکے گا؟ گج وج کے کہہ دو کدے چہرے چمکن گے؟
یہ سیابی کہہ رہے ہیں، سابی سابی کون کہہ رہے ہیں؟ وابی نہیں، سابی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر جو پڑھنا، فرمایا جنہ لوگوں کے چہرے قیامت والے دن چمکتے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت، سنیاں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی سویرے آکھے اسی بھی تو سنی ہاں، ہو سکتا ہے کوئی آکھے کیویں پتہ لگے گا سچا سنی کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے؟ یہ کیویں پتہ لگے گا؟ میں اپنے کولوں نہیں کہندا، حضرت علی مرتضیٰ دے پوترے امام زین العابدین کربلا دے بیمار حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ او لوگ آن گے کہن گے اسی بھی سنی پر امام زین العابدین ارشاد فرماندے نے سنی دی نشانی میں دسی جانا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، سنی او تیرا کملی والے تے صلاۃ کے ہی پڑھنا ہے۔ سنی کون ہے؟ جڑا نبی پاک پہ صلاۃ چوکھی پڑھتا، درود چوکھا پڑھتا ہے، وہ سنی ہے۔ صلاۃ پڑھن والا سنی، صلاۃوں روکن والا سنی، ایک موٹی جی نشانی۔ جڑے لوگ آندے نے اسی سنی ہیں، انہاں کولوں کدی صلاۃ سنی تساں؟ کدی نہیں۔ درود تے اسی بھی پڑھتے ہیں، درود تے اسی بھی پڑھتے ہیں، پر ویکھو نا درود تے صرف اتنا ہی نہیں پڑھنا چاہیے نا، اور تے نہیں پڑھنا چاہیے آکھاں گے۔ پر یار ایک گل دسو، اللہ تعالیٰ نے آرڈر سانو صرف درود پڑھن دا دیتا ہے یا درود دے نال سلام دا بھی آرڈر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو میرے محبوب تے صلاۃ تے پڑھو، درود تے پڑھو تے سلام ضرور پڑھو۔ کی فرمایا؟ سلام۔ تسی اج تک کدی کسی بھابی نو سلام پڑھدے ویکھیا؟ جے کدی پڑھدا تے کھلو کے آکھو جی بھابی ہے نبی پاک دا سلام پڑھ دے۔ سلام تو روک دے پڑھ دے، سانو کو آکھے نا جی پڑھو سلام تو اسی تو شروع ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت لا سلام شمع بز میں نہیں کسی اور طریقے کا سلام شروع کرو تو پھر شروع ہو جائیں گے، یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب کا صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔ اللہ کی قسم سنی نبی پاک علیہ السلام
सलाम या हबीब सलावतुल्लाह दर की फकीर दो जहां की है अमीरी अब आ गया तखीरी लगी जो दस्तगीरी या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह। किदा चेहरा चमकेगा तो सुन्नी कौन है? जड़ा सलातो सलाम पढ़ता है। जड़ा सलाम नहीं पढ़ता, सलात नहीं पढ़ता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा फतवा उस सुन्नी। जे तुहानू कोई वापी आखे ना नहीं असी सलाम पढ़ते हैं तो उन्होंने को बच्चे वाले शुरू हो पढ़ सुना तो सानू विखा पढ़ के लै पढ़ जा तो मैनू पढ़ लिया। कभी पढ़ जाए नहीं पढ़ेगा कि पढ़ेगा। जे को आखे ना सिर्फ पढ़ दे उन्हें पढ़ फिर सुना फिर सुन बुकुमुन फहुम ला यरजून। बल्कि रोकना नहीं ना देखो ना दरूद तो सिर्फ इब्राहिमी है ते बाकी दरूद तुसी कित्थों कढ ले? ये लालपुरी दरूद है तुसी सुन्नी पढ़दे हो सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह दरूद सिर्फ इब्राहिमी है सुनते रहंदे हो ना तो बोलो तुसी टाइम हो गया ज्यादा ते मैनू लगदा है काम मैनू दो करने पैणे एक तुहानू जगाई रखना पैना है ते नाल फिर तकरीर सुनानी पैनी माशाअल्लाह दफा बैठ कर इंशाअल्लाह। साढ़े आका नेमत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे फैसलाबाद मौलवी आ गया। अरे भी तुम कैसे आए? ये जो तुम दरूद पढ़ते हो ना ये अंग्रेजी दरूद है। दरूद तो सिर्फ इब्राहिमी है बस और कोई दरूद नहीं। हज़रत साहब ने फरमाया बंदा खुदा कुछ पढ़े लिखे भी हो। मैं क्या माशाल्लाह हदीस पढ़ते पढ़ाते हैं। फरमाया कोई हदीस एक आध तुम्हें याद है? हाँ याद है। फरमाया पढ़ो। कोई हदीस पढ़ के सुनाओ। उन्हें हदीस शुरू की थी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 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 दरूद अगर इब्राहिमी है इब्राहिमी के अलावा दरूद कोई नहीं तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद कहाँ से आया? बोलो ये कहाँ से दरूद आ गया? ये लोग जड़ी तकरीर करेंगे दरूद सिर्फ इब्राहिमी है इब्राहिमी तो बगैर दरूद शरीफ कोई नहीं। ना अल्लाह ने फरमाया ना नबी पाक ने फरमाया ना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ना उमर फारूक ने फरमाया ना उस्मान गनी ने मौला कायनात ने फरमाया ना अशरा मुबशरा जो किसी ने फतवा दिता किसी सहाबी का फतवा नहीं कि दरूद शरीफ सिर्फ इब्राहिमी है। सुनावा सफा नंबर 5 सुनावा वर्के का पासा खब्बा तेनू पढ़ के सुनावा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते ने नबी पाक के सहाबी ए ओ सहाबी ने जिन्हों ने बारे नबी पाक के इस्लाम ने फरमाया कुरान सीखना तो मेरे अब्दुल्लाह बिन मसूद को सीखो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद
लो जी साहबी रसूल का की फतवा है, जदों भी दरूद शरीफ पढ़न लगो अपने वल्लों सोने तो सोना बना के पढ़िया यार। इब्ने माजा शरीफ मेरे आखे थे भाई सफा पैर पर के पासा सफा उतरो तीजी ले। साहबी रसूल दे शागिर्दां ने अर्ज कीता उस्ताद जी मेरे आका दे लजपाल साहबी सानू भी एक सोहना जिहा दरूद बना के सिखा ही दियो। फकालू लहू फअल्लिमना, सानू भी सोहना जिहा दरूद बना के सिखाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया चंगा फिर दरूद शरीफ भी पढ़िया करो। अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व रहमतका व बरकातिका अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका इमामिल खैर पता लगा दरूद शरीफ वास्ते लफ्जां दी पाबंदी नहीं, जिन्ना सोहने सोहने लफ्जां नाल दरूद शरीफ पढ़ो जायज ही जायज। सियाबा की पढ़ते सन आके किन्ना लफ्जां नाल सलाम कहंदे सन या रसूल अल्लाह नाल, किन्ना लफ्जां नाल उच्ची कह दो। सियाबा ते एक पासे रह नबी भी या कह के सलाम पढ़ते सन। तिरमिज़ी शरीफ ते मिशकात शरीफ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए जंगल विच, मक्का शरीफ के जंगल विच। जिस दरखत ते जिस पत्थर दे कोलों लंघदे सन ना, दरखत ते पत्थर भी बोलदे सन अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सीरत हलहिया में अल्फाज भाभी ने मेरी गल मैं क्यों पत्थर भी नबी पाक ते या कह के सलाम पढ़िया है, कहता पत्थर ते पढ़ना सी कदी सानू भी वेख्या पढ़दे। एक बेली कहन लगा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने की फरमाया दरूद शरीफ कितना पढ़िया करो।
سونے تو سونا بنا کے درود پڑھیا کیڑا درود پڑھیا کرو اچھی کہہ دیو سونے تو سونا درود پڑھو سلام پڑھو رکا آیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلامی کتھوں آ گیا تو سے لفظ سونا ہے کہ نہیں مصطفیٰ اگے جان رحمت رحمت اللہ دی جنی رحمت ہے دی جان میرا مصطفیٰ ہے رحمت دی جان مصطفیٰ انہیں تو لکھاں سلام اور لکھاں تھوڑے نے کروڑا سلام کروڑا تھوڑے نے ارباں سلام ارباں تھوڑے نے کروڑا سلام اور کروڑا تھوڑے نے خدا دی قسم جتھے ساڈی زندگی مک جاندی اس تو بھی خربا خرب مصطفیٰ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول پروفیسر سعید اجد صاحب سونا تو سونا ایک بابی کہ میں نے ویکھے نا مولوی سعید صاحب جدو سیابی پڑھتے سن یا رسول اللہ علیہ السلام ادو تو نبی جیوندے سی نا ہوں تو نبی نہیں نا جیوندے سامنے پڑھنا چاہیے جو فوت ہو گیا نبی بننا کہ مٹی میں لگے نہیں نا درود پڑھنا چاہیے اور اللہ تینوں ہدایت دے خدا دی قسم گل بالکل صحیح ہے میرا مدنی کریم ہے پاویں قبر انور چ لیکن اللہ دی قسم قبر چ زندہ ساڈا نبی قبر انور چ گج وج کے کہہ دو ساڈا نبی قبر انور چ فیصلہ باد آئے باقی جلسہ کیتا انہوں نے یا رسول اللہ او انہاں نوں پوچھو جڑا نبی قبر تو پاسا نہیں پرت سکدا او تیری گل کیوں سنے گا دوسرے دن میری تقریر سی میں اتنے گیا ایک بابا جی کھلو کہنے لگا بھی پہلے مولوی صاحب پہلے دا جواب دے مولوی صحابی نے تقریر کیتی ہے جڑا نبی قبر تے پاسا نہیں پرت سکدا او کسے دی سن بھی نہیں سکدا پاسا نہیں پرت سکدا او کسے دی سن بھی نہیں سکدا جڑا پاسے پرت لوے اور اپنے پاسے پرت لیندا کسے دے پاسے بھی پرتا سکدا ہے لیکن مسلم شریف پڑھ کے سنانا کیا نسائی شریف سنانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج دی رات سی مررت بقبر موسیٰ لیلۃ مسریۃ عند القصیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ معراج دی رات موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے کھلو گزریا قبر موسیٰ علیہ السلام دی سرخ رنگ دے قبلے دے کول نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نے دیتی اکل تمہیں 12 چک کے اندر آ کے نبی پاک کا ذکر سننا لو جدو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام نو قبر انور چ دفن کیتا سی تے لٹایا سی یا کھڑا کیتا سی بولو تے نبی پاک نے کی فرمایا معراج دی رات کی کر رہے سن پتہ لگا نبی قبر تر جائے مرضی ہوتی پاسا پرمات کے چاہے تو بہ جاوے چاہے تے کھلو ایک اور بیلی ذرا توجہ نال نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات بیت المقدس گئے کہ نہیں بولو تو صحیح اچھی کہہ دے ہو اتنے کی ہوا سی اچھا نبیاں نو نماز پڑھائی آدم علیہ السلام آئے سن پکی گل کرے ہو نوح علیہ السلام اچھا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان آن کے کی کیتا سی نبیاں نے نماز پڑھی سی
یہ جنہ نبیوں کا میں نام لیا ہے سارے نبی قبر والے سن کے نہیں؟ تو کی خیال ہے جب پاسا نہیں سن پرتا سکتے تو بیت المقدس کیویں پہنچ گئے؟ اللہ تعالیٰ تینوں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تینوں ایمان دی دولت دے، ایمان میرے دست میرے ہاتھ نہیں، اللہ دے دست قدرت کے اندر ایمان ہدایت موجود ہے۔ ذرا توجہ کر سوچ صحیح تو سب کی گل جی آدم علیہ السلام نے رات دی رات بیت المقدس آ سکتے ہیں، جی حضرت نوح علیہ السلام نے رات دی رات بیت المقدس آ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جی نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جی کہہ دیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سارے نبی تے قبر والے نبی اپنی اپنی قبروں تے نمازاں بھی ادا فرماندے نے۔ چلو زندہ تے ہوئے لیکن یہ بھی تو دیکھو نا نبی پاک دی قبر انور تے ہے اینی مٹی پئی ہے، تہاڈا درود سنتے ہیں؟ اج کسے بندے نو ساؤنڈ پروف کمرے چ بند کر دے تے باہروں سپیکر لا کے زور زور دی آوازاں مارو، او خیر دینا تے کمرہ ساؤنڈ پروف ہوئے، آواز نہ پڑتی ہوئے اندر تے سن لے گا، جیوندا نہیں سنتا تے جدوں قبر تے چلا جائے اتنے کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، او کیویں درود سن لے گا؟ پر منے اندر زندہ ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ تینوں ہدایت نصیب فرمائے، قبر کا معاملہ دنیا کے معاملے بہت اونچا۔ اج واقعی گناہگار بھی کیوں نہ ہو، گناہگار سیاکار بدکار اج پاویں کڈا ہی پیڑا کیوں نہ ہو، وہ ساؤنڈ پروف کمرے چ بند ہو جائے، باہروں آواز نہیں سنتا، لیکن جب مر جائے بخاری شریف انہوں قبر کے اندر رکھو، قبر پہ پائی مٹی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں تسی قبر والے نو قبر کے اندر دفن کر کے مٹی پا کے واپس آندے جے، تساں اپنے پیروں کے اندر پائیاں نے جتیاں ٹرن لگیاں، جڑا جتی دا کھڑاک ہلکا جا پیدا ہوندا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسجد یسمع صفق النعال، قبر والا جتیاں دا کھڑک بھی سن لیندا۔ نعرہ نصیبوں میں کہاں یوک جنون، بشش والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں۔ جناب مولانا صاحب یہ سوال جو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ سوال بھی برائے کرم پڑھ دیا کرے اور عربی زبان میں ثابت کرے۔ تو عربی چ لکھنا رکا، تو بھائی عربی چ رکا لکھ دے، میں تینوں عربی چ جواب دے دیا گا۔ علیک ان تکتب الرقى في اللغة العربية وفيما بعد ان شاء الله انا اجيب باللغة العربية۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، منازع اہل سنت، منازع اہل سنت، منازع اہل سنت، مسجد بولے ایسا کیا کیا
ایک منٹ نہیں یار سارے نہ بولو ایک منٹ بے پوچھیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بے یہ پوچھیا کہ پے جڑا ہے یہ عربی دا لفظ نہیں پے عربی دا لفظ نہیں ٹیل عربی دا لفظ نہیں اردو دے لفظ نے نا اردو دے حرف نے ثابت کدے جو کرنا ہے کی ابن ماجہ شریف کے اندر صاف لکھیا نبی پاک دے صحابی نے فرمایا جدو نبی پاک تے درود پڑھو تے اپنے ولوں سونے تو سونا بنا کے پڑھو ابن ماجہ شریف حدیث ہے کہ نہیں صفحہ 65 صفحہ نمبر 65 ورکے کا پاسا کھبا بالکل ٹھیک ہے احمد رضا صاحب نے لکھا لیکن صحابی رسول نے کی آخیا کوئی اپنے والے درود بنا کے نہیں پڑھ سکتا یا آخیا پڑھ سکتا ہے صحابی نے کی آخیا اپنے والوں سونا تو سونا درود بنا کے نماز بسم اللہ آگے شریف لے جس ساتھی نے سوال کرنا گیا بسم اللہ صفحہ نمبر 65 ورکے دا پاسا کھبا نہیں کھلو میں جانا پہ تو پہلے آخیا سی جی تمہیں یقین ہے صحیح دس ٹھنڈ پا سکتا ہے آرام نال بیٹھے رہو صحیح دسا نے اج تک کدی کسی نے گال نہیں کڈی صحیح دسا کدی کسی نے مندا نہیں بولیا صحیح دسا نے یا اللہ دا قرآن پڑھیا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا بسم اللہ میں اس دوست کا خیر مقدم کروں گا جب تشریف لاؤ بلا لین بلا لین تسی مینوں بلا لین جو جس دوست نے کھلو کے سوال کیتا سی بسم اللہ میں شکریہ ادا کراں گا بسم اللہ آ جاؤ یار دیکھو گل سنو میں بھی تو 12 بجے تک صبر کیتا نا اڑی گیا تھوڑے واسطے آپ 2-4 منٹ تسی بھی اڑی گئے
آواز آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام آسمان کتنی دور ہے گا 100 میل دور 1000 میل 3500 لاکھ میل وہ امریکہ لے چاند پہ گئے میں نے چل کے چند پہ پہنچے آسمان امام زرقانی نے حدیث لے کے فرمایا نبی پاک نے فرمایا میں آسمان دے دروازے دی چرچراہٹ سنوں نبی پاک نے ایک نہیں آخیا پہلا آسمان سی پتہ نہیں 7واں سی کہ 6واں سی سرکار نے فرمایا ہوں 270 سال پہلے کتنے سال پہلے سرکار فرماندے نے 70 سال پہلے جنم دے اندر ایک بڑی ساری چٹان بڑا سارا پتھر سٹیا گیا وہ ڈگدا رہا سرکار نے فرمایا ہوں 70 سال بعد جا کے جنم دے تھلے نال کھا کر کے بچا جائے سرکار فرماندے نے میں مصطفیٰ نے مدینے شریف بیٹھیاں اس پتھر دی ٹھاں سن لے اچھا تو جناب کو بٹا سٹو زمین تے اون لگے کتنی دیر لگدا گولی دی تیزی نال جڑے پتھر نے ڈگن لگیا 70 سال لائے نے کتنا کو فاصلہ طے کیتا ہونا میرا خیال تقریر کر دی ختم تھی انہیں نہیں ہے سانو باقا نوں نہیں پڑھنا ہے نا تواڈے کچھ تبرک خلیدا نال روٹی پکا لی تھی گل جو حسب توفیق تھی ساری پھر گل نہیں پڑی دی کتے گل نہیں پڑی دی
دعا کی عقیدہ یا اللہ جو پڑھے قبول کر لے رب العالمین اے جو کچھ لنگر آگر کیتا قبول کر لے تے رب العالمین یہ سب دا ثواب صدقہ نبی پاک دا ساڈی ماں نوں پہنچا یہ کچھ ہوندا کہ اور ہے ختم اس کے علاوہ کسی اور شے دا نام ہے لو سمجھو ختم نہ ہے ثواب پہنچاؤن دا دعا منگن دا ٹھیک ہے ختم کدا نام ہے ایصال ثواب دا دعا بس ایدا نام ختم ہے میں کوئی ختم کیوں نہ ہو اور ڈولا ہے ثواب پڑھدا کہ نہیں پڑھدا اسیاں نے ثواب پڑھدا کچھ ٹبر کہنا نہیں پڑھدا ہن ویکھیے پڑھدا کہ نہیں پڑھدا کی خیال میں ہوں کھا دینا کیا ہے کھا دینا پھر لکھے انہیں مرنا مر گیا یہ تعلق ختم ہوں تھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے بس گل مک گئی آدھے نے سن ساری وجہ مرن والے فائدہ پڑتا کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی کوئی فوت ہو جائے وہ جنازے نال بڑی کثرت نال جایا کیوں آقا فرمایا جدے جنازے وچ 100 مومن مسلمان شریک ہو جان مرن والے دا جنازہ پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرن والا بخشیا گیا لو کتنے بندے جنازہ پڑھن تے مرن والا بخشیا گیا کچھ ایسا گزر گیا مسلم شریف کے پڑھنا نبی پاک علیہ السلام کے دل خیال آیا ہوئے گا نا میرے کئی امتی ایسے بھی ہونے نے جنہاں دے جنازے وچ 100 بندہ نہیں اپڑے گا وہ بیچارے کی کرن سرکار نے ارشاد فرمایا جن دے جنازے وچ 40 مومن مسلمان شریک ہو جان مرن والے دا جنازہ پڑھ دین بخشش دی دعا مانگ دین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تاں مرن والا بخشیا گیا پہلے کنے سن کہ ہن کنے نے میرے دل خیال آیا ہوگا میرے کوئی امتی ایسے بھی آنے نے جنہاں دے جنازے وچ 40 بندہ نہیں ہوگا کی کرن گے سرکار نے بولا سی ایک ویلا ہونا کہ امیر دا کتا بیمار ہوگا لوگ پچھن ٹر پین گے لیکن غریب دا بال فوت ہو جائے گا کہ کوئی افسوس واسطے نہیں جائے گا پتہ سی سرکار نے تے میرا اللہ تے غریباں دا سہارا بن کے آیا لمزہ سرکار نے فرمایا جن دے جنازے وچ مومناں مسلماناں دیاں 3 صفاں بن گیا کنیاں صفاں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن دے جنازے وچ مومناں مسلماناں دیاں 3 صفاں بن گیا چھوٹیاں چھوٹیاں اے 3 صفاں بخشش دی دعا مانگ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ کر کہ جنازہ کنا لوگوں پڑھیا زندیاں دعا کنے منگی صفا کنے بنائیاں بخشیا کون گیا کہ کی خیال ہے ساڈی دعا دی وجہ نال مرن والےاں نوں کوئی فائدہ نہیں پڑدا او جے ساڈی دعا دی وجہ نال مرن والےاں نوں کوئی فائدہ نہیں تے بھائی اگے تو بعد جنازہ نہ پڑھیا کرو دی دفعہ آ جائے چوتھا مسلم شریف کے اندر پورا چکر موجود ہے مرن والے نوں صدقے دا ثواب ہے کدا ثواب یار آواز بار بار خاموشی نہ ہلو جلو خاموشی نہ جو میرے
کیتے تیرے مرن والے صدقے دا ثواب اچھی کہہ دیو. ایک مولوی صاحب آخر نہیں پڑھتا. میں کیا پڑھتا ثواب نہیں پڑھتا. تو میں کیا بھائی پڑھتا ثواب نہیں پڑھتا. انہیں بہت ہی ضد کی تھی. میں کہا مولوی صاحب تم ہی سچا تے من سچا. تمہیں کیویں سچے ہو گئے؟ جے ثواب پڑھتا ہے تے سنی سچے صحیح دسا سچا تے جے نہیں پڑھتا تے اسی بات سچے. یہ دونوں کیویں سچے ہو گئے؟ سچائی کوئی نہیں. میں کہا دونوں ایسی انج سچیاں جنہیں میرے مدنی کریم نے فرمایا ہے. ابو داؤد شریف کے مشکاۃ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان مسلما فحاقتم عنه فسقتم عنه حجتم عنه لبلغه ذلك. جے مرا والا مسلمان ہے ضرور نہیں کرتے ثواب تو مومن ثواب تیرے نبی کریم نے فرمایا ایمان ثواب سجائی نہیں. نعرہ تکبیر. سرکار اللہ کی مہربانی نال مومناں نوں ثواب. اس مسئلے تے کسی اور نے گل پوچھ لو تاکہ میں اگلا سوال شروع کروں. چھوٹی رکھ کے جڑا پوچھتے پڑھدا ہے نا ہم ختم شریف کے لیے تیسرے 7ویں جمعرات 40ویں دن کا ہی سہارا لیتے ہیں. تو تیجے دن کرنا کوئی ضروری نہیں. یہ نہیں کہ تیجے دن ثواب پڑھتا ہے تو دوسرے دن نہیں پڑھتا تو چوتھے دن نہیں پڑھتا. 7ویں دن ہی ثواب پڑھتا ہے تو 6ویں دن 8ویں دن نہیں پڑھتا. 40 دن ہی ثواب پڑھتا ہے تو اگے پیچھے نہیں پڑھتا. تو جمعرات میں پہنچتا ہے تو بدھ جمعے دن نہیں پڑھنا. ثواب جدوں بھی پہنچاؤ ثواب جدوں بھی پہنچاؤ وہ ثواب. تو ویسے اسی چیزیں نوں اس واسطے بھی کر لینے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا سو کنے دن تک 3 دن تک سو گو. چلو سو گو اٹھن لگیا چلو ہو بھی پڑھ گیا بخشو کو ثواب پہنچاؤ. 7ویں دا کیوں کر لے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے 7 دن مردے تے بھارے ہوندے نے. پہلے 7 دن چلو آؤ نکلے آئی پھر چھوڑ دو آئی پھر جواب مانگ دو بہانے بہانے نا 40 ثواب انشاءاللہ دل ضروری کوئی نہیں. جدوں بھی ثواب پہنچا ثواب اکبر بڑا دینا بھی تخصیص نہیں. ایک گل کبھی کبھی دن مقرر اسی کرتے ہیں دن کرتے ہیں اپنی سہولت واسطے مقرر. مثلا اج دے جلسے واسطے تاریخ اساں مقرر کیتی کہ نہیں؟ اج کی تاریخ سی یکم نہیں تے کی ساڈا اعلان ہے کہ جلسہ صرف یکم نہیں ہو سکتا سی 30 اپریل میں 2 مئی نہیں ہو سکتا سی. لیکن اساں یکم دی تاریخ کیوں مقرر کیتی؟ اپنی سہولت واسطے. جے اعلان ہوندا 12 تک آئے مولوی سعید اسد صاحب کسی نہ کسی دن آ کے تقریر سناؤ گے. شرکت کر کے ثواب داران حاصل کرنا وہ رزلٹ نہیں ہونا سی. جس دن میں ہونا سی اس دن تساں کو نہیں ہونا. جس دن تساں ہونا سی اس دن میں نہیں. دعا مانگنے نے پتہ نہیں کیدا صدقہ گل قبول ہو ہی جائے. وگرنہ ساڈے واسطے مقرر کرنا ضروری جدوں مرضی ثواب پہنچاؤ ثواب نہیں. ثواب تے پڑھ جائے پر اتے روٹی تے قرآن کیوں پڑھ دے ہو؟ اچھا یار اسی اتے نہیں تو پیچھے رکھ کے پڑھ لیا کر. کوئی ضروری نہیں پڑھنا چاہیے. میں بڑا سوچیا یہ بیلی پڑھائی والی روٹی تو چالو کیوں؟ بڑا سوچیا گل صحیح سمجھنا. ایک دن حدیث شریف پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا روٹی شروع کرن تو پہلے اٹھ کے کی پڑھیا کرو؟ کی پڑھو؟ یہ بسم اللہ قرآن شریف ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے. سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ جڑا بندہ بسم اللہ پڑھنی بھول جائے جدو یاد آ جائے وہ پڑھ لیا کرے. یہ بھی حدیث شریف ہے.
ایک اور حدیث شریف پڑھی، ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے روٹی کھانی شروع کی تھی، بسم اللہ پڑھنی بھول گیا، آخری برکی لاؤن تو پہلے یاد آیا اوہ میں تے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، آخری برکی تو پہلے انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بس صحابی نے آخری برکی تو پہلے بسم اللہ پڑھی، نبی پاک علیہ السلام مسکرا پہ ہنس پہ، صحابہ نے عرض کی کہا تھی ہنسے کیوں؟ میرے لجپال آقا نے فرمایا انہیں روٹی شروع کی تھی سی نا تے روٹی کھان لگیا بسم اللہ پڑھنی پڑ گیا سی تے جدوں آخری برکی لائی نا تے ادو پڑھی بسم اللہ تے جدوں انہاں پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تے شیطان نال بہ گیا سی، شیطان نے نال بہ کے روٹی کھانی شروع کرتی، پر جدوں آخری برکی تو پہلے انہیں بسم اللہ پڑھ لی تے شیطان نے سارا کھادا پیتا الٹی کر چھڑیا۔ سرکار فرماندے نے میں شیطان دی الٹی ویکھ کے ہس پیا، تے جدوں میں حدیث پڑھی میں کہا واہ سونیا گل بھی ثابت ہو گئی، پڑھائی والی روٹی شیطاناں نوں پچدی نہیں۔ یا مدینے کی باتیں یہی ہیں میرے جینے کی باتیں، زمانے کی باتوں سے کیا میرا مطلب، یہ باتیں نہیں میرے جینے کی باتیں۔ مولانا سعید احمد نفیس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اجب عن السؤال بالدلیل الصحیح، صلاة المؤمن بغیر الفاتحة جائز ام لا؟ جزاکم اللہ خیرا۔ اسمع اخویا، اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين۔ هذا الحديث يدل على أن المأموم لا يقرأ فاتحة الكتاب۔ السلام علیکم۔ ما ركعات التراويح وضح بالدليل، الذين يقولون 20 ما دليلهم، الذين يقولون 8 ما دليلهم؟ جزاكم الله خيرا۔ الذين يقولون التراويح 8 ركعات دليلهم ضعيف، والذين يقولون التراويح 20 ركعة دليلهم أن في هذه الأيام في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام في المكة والمدينة أيضا التراويح 20 ركعة السلام کے زمانے میں چونٹی نے ایک دفعہ یا اللہ مدد کہا، پتہ لگا پکی وابر سی، رکا سوال ہے کہ کیڑی نے ایک بار آخیا سی یا اللہ مدد، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پتہ لگا پکی وابر سی۔ ویسے جواب تو دیتا جا سکتا سی کیڑی وابن سی نا، سونا وابن نہیں سی۔ سن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، حالے تفسیرات لکھیا 3 کو دور سی، کتنے دور؟ کیڑی بولی یا لشکر کنی دور سی؟
کیڑے نے کی آخیا کیوں بڑو کھڈاں لشکر آ رہا ہے کدا لشکر آ رہا ہے وابی آندا ہے نبی نو کندھ دے پیچھے دا پتہ کیڑی بولی مینوں یہ نہیں پتا کون آ رہا ہے کدا لشکر آ رہا ہے قرآن پڑھنا ہے تو سینے جس کے مصطفیٰ رکھ کے پڑھنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیڑیاں بھی ملتا پہ بولی ثابت کرو غیر اللہ نے پکارا جا سکتا ہے ثابت کرو رکا کہ اللہ تو بغیر کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے اللہ تو بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی عبادت لیکن آواز ماری جا سکتی کسی اور تیرا نام تیرا محمد رفیق میں کہا میں آواز ماری ہے رب کے بغیر کوئی اور آواز نہیں ماری جا سکتی کسی نے یہ عجیب مسئلہ رب کے بغیر کسی کو اسٹیج سیکرٹری نے ہمیں میرا نام پکارے کہ نہیں بولو تو صحیح جنہ مینو رکا لکھیا کہ السلام علیکم تے مسئلہ پوچھیا انہاں بھی مینو پکاریا کہ نہیں یہ کی مسئلہ رب تو بغیر کسی اور پکارنا نہیں چاہیے نہیں رب تو بغیر چلو کوئی مدد نہیں نہ کر سکتا اللہ تو بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا دنے تقریر تے راتی تقریر دوپہر تقریر تے شامی تقریر حضرت صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دیتا ہے حضرت میرے 5 روپیے تو دو کیا 5 سال اگلے 10 دیتے تھوڑا کی نام افتخار میں یہاں کو منگے نہیں جی یہاں بھی 5 کٹ دے امجد بیٹھا سی یہ بھی دین دیتا ہوں سوچو لوگ آنے رب تو بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا صاحب نور المصطفیٰ صاحب نے میری مدد کی ہے کہ نہیں کی اچھی بولو جی رب تو بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا تو انہیں میری مدد کی یار غلط مسئلے لوگوں نے نہ دسیا آ تینوں سچی توحید میں سنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں رزق کون دینا ہے پکی گل کرو میرے نال روٹی تمہیں کون کھوانا ہے رب تو بغیر کوئی روٹی دے سکتا ہے اللہ روٹی کھادی اج روٹی تمہیں کنے کھوائی کیوں جی بولو ہونے کہ اللہ کھوانا ہونے کہ نمبردار نے کھوائی یہ نمبردار اللہ اللہ کہندا میں روٹی دینا جی روٹی وہ دینا تو نمبردار نے کیوں کھوائی بالکل صحیح بالکل صحیح گل صحیح مسئلہ رڑے چڑھن لگا ہے نا مسئلہ رڑے چڑھن لگا ہے روٹی کون کھواندا ہے لیکن اج کنے کھوائی ہے اچھی آپ یہ مطلب نمبردار دا روٹی کھوانا اللہ دا ہی روٹی کھوانا ہے ٹھیک ہے اچھی کہہ دیو تینوں ماں روٹی کھوائے تیری ماں دا روٹی کھوانا
تینوں تیری بہن روٹی کھوائے تے تیری بہن دا روٹی کھوانا تینوں تیری بیگم روٹی کھوائے تیری بیگم دا روٹی کھوانا کدا روٹی کھوانا ہے نور المصطفیٰ صاحب میری مدد کرن تے انہاں دا مدد کرنا کدی مدد کرنا کیونکہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے کون کام کرتا ہے روٹی اللہ ہی دینا پر اللہ نے آج تک تانوں اتوں پکیاں پکائیاں 2 روٹیاں تے چھنا دال دا گھلیا ہیں یار پتہ لگا دینا کہ اللہ یہ پر اللہ تے پیر تے اللہ نیارے نے او کدی تینوں نمبر دا کھوائے گا کدی تینوں تیری ماں دے ہتھوں روٹی کھوائے گا کدی تینوں تیری ہمشیرہ دے ہتھوں روٹی کھوائے گا کدی میری مدد کرے گا نور مصطفیٰ دے رائی اور نور مصطفیٰ مدد کرے نمبردار دا روٹی کھوانا اللہ دا روٹی کھوانا تے قسم پروردگار دی نبیاں ولیاں دا مدد کرنا دی اللہ دی مدد کرنا یہ میں نمبردار میں معبود سمجھ کے منگا تے شرک تے جی اللہ دا بندہ سمجھ کے منگا جائز صاحب نور مصطفیٰ نو جے میں معبود سمجھ کے منگا تے مشرک تے جی اللہ دا بندہ سمجھ کے منگا تے جائز اے جی میں مصطفیٰ نو جے معبود سمجھ کے منگا تے شرک تے اللہ دا محبوب سمجھ کے منگا تے جائز شکریہ جناب امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے عربی جی سوال آیا سی میں جواب دیتا ہے اردو دا سوال کے جواب پنجابی دے دینا حدیث شریف میں پڑھ کے سنائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام اس واسطے بنایا جاتا ہے وہ اگے اگے چلے تسی مگر مگر چلو وہ اللہ اکبر آکھے تسی بھی اللہ اکبر آکھو تے جدوں امام قرآن پڑھنا شروع کرے تسی چپ کر جاؤ جدوں قرآن پڑھ جاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے پہنچے تسی آمین پتہ لگا امام دی ڈیوٹی پڑھنا ہے مقتدی دی ڈیوٹی سننا ہے بس یہ نبی پاک دا فرمان ہے جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے موطا امام مالک حضرت عبداللہ ابن عمر جنازے کے اندر قرآن نہیں سن پڑھتے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں موطا امام مالک اے جناب جنازہ کیا پڑھنا فرمایا پہلے اللہ دی ثنا پھر نبی پاک کے درود پھر میت واسطے دعا اے موطا امام مالک کے اندر جنازہ طریقہ ہے جنازے کے بعد دعا مانگنا ٹائم کی ہے ذرا لکھو وہ دسو تو ٹائم کی ہے 24 منٹ ہوئے اچھا تو 1:24 منٹ تے مسئلہ پوچھنا جائز ہے وہ جائز ہے وہ لکھا قرآن بولو حدیث چ لکھا تے تساں کیا پوچھیا پھر جب ثبوت نہیں مسئلہ پوچھن لگا پابندی کوئی نہیں جدوں پوچھو انجی بھائی دعا منگن لگے ابھی پابندی کوئی نہیں جدوں دعا منگو میں نہیں کہندا اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم او میرے کول دعا منگو میں تہاڈی دعا نوں قبول کراں گا آیت جدوں نازل ہوئی صحابہ دے دل وچ خیال آیا سانوں نہیں پتا رب کیڑے ویلے نہیں دعا سندا سانوں پتہ لگدا سی اس ویلے دعا منگیے اللہ نے قرآن کی دوجی آیت نازل فرمائی ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان پیارے محبوب جدوں تیرے کول میں خدا کے بندے میرے بارے سوال کرن خدا میرے تے تو سونے اعلان کر کے سنا دے رب کہنا انی قریب میں دور نہیں قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان جدوں میں خدا کول خدا دی دعا قبول فرما لینا جدوں بھی رب کی کہندا جدوں بھی کوئی دعا منگے میں اودی دعا نوں کوئی سویرے دعا منگے تے تاں کوئی دوپہر نوں دعا منگے تے تاں کوئی شام نوں دعا منگے تے تاں کوئی رات نوں دعا منگے تے تاں
کوئی اذان تو پہلے دعا منگے تے تاں، کوئی اذان تو بعد دعا منگے تے تاں، کوئی جنازے تو پہلے دعا منگے تے تاں، کوئی جنازے تو بعد دعا منگے تے تاں۔ رب فرماندا جدوں بھی کوئی میں خدا کولوں دعا منگے گا میں خدا او دی دعا نو قبول فرما لینا۔ رب نے پابندی نہیں لائی اس ٹائم منگو تے اس ٹائم نہ منگو، تے جدوں رب نے پابندی نہیں لائی تے میاں کوئی اور بھی پابندی لا سکتا نہیں؟ میں دیکھاں گا جنازہ بعد کبھی کسی دعا منگی کہ نہیں؟ حضرت علی نے جنازہ پڑھایا یزید بن مکفف کا، کبر علیہ اربعا، 4 تکبیراں نال جنازہ پڑھایا، ثم مشى، 4 تکبیراں نال جنازہ پڑھا کے مولا علی 2-4 قدم چلے، جویں اسی جنازے کو بعد صفا توڑ دینے تے میت دے نیڑے نیڑے ہو جانے 2-4 قدم چل کے، انجی مولا علی 2-4 قدم چلے ہٹا ہو میت دے نیڑے آئے، پکارا دعا مانگی، اللہم عبدک وابن عبدک نظر بک اليوم، یا اللہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا پتر مولا تیری بارگاہ پہ آ گیا، فاغفر لہ ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ، یا اللہ اس کی قبر بھی کھلے کر دے، مولا یہ گناہ معاف کر۔ پتہ لگا مولا علی بھی جنازوں بعد دعا اچھی کہہ دیو۔ کون اے علی کون نے پتہ ہے؟ یہ تو گل صحیح ہے، اور تمہیں گل دساں، ترمذی شریف کی حدیث ہے مومن تے منافق دی پہچان دا تھرمامیٹر علی، مومن تے منافق دی پہچان دا تھرمامیٹر علی دے نام دا نعرہ مار کے دیکھ لیا کر، جی بوتھی بگڑ جائے سمجھ لیں منافق ہے، جو چہرہ کھڑ جائے سمجھ لیں مومن بیٹھے۔ داڑھی کا خط کروانا کیسا ہے؟ تمہیں پہلے یہ دس خط کا مطلب کی انج کے انج جے تے اینو خط کہنے اے نجائز، جے اے اتلا حصہ تو پھر جائز۔ عقیقے کے بارے فرمایا کہ گائے کے عقیقے میں کتنے حصے ہوتے ہیں، پاویں عقیقہ ہوئے پاویں قربانی ہوئے۔ حضرت جابر فرماندے نبی پاک نے فرمایا گاں دے بھی 7 حصے تے اونٹ دے بھی 7 حصے۔ حضرت جابر فرماندے مولا علی وہ شان بسان نظر کرے رے کندے میں نہیں کرتا، مولا علی کا لگا کچھ بھی نہیں جڑا خیر رکھنے کے آگے تو نہیں کرتا، اللہ پاک کی اسے سے بھلی کرتا، مولا علی چاندے جس کا بھلانا سے اور منکر چھوڑتا ہے علی کا نام سن کے سنی ہر دینے علی علی کرتا، نعرہ حیدری حیدری۔ حجر اسود تو علاوہ کسی اور پتھر نو چومنا جائز نہیں، تے تسی کیوں چومدے ہو؟ سوال ہے۔ ایک مولوی صاحب میں کہنے لگا چومنا جائز ہی نہیں، انہیں بڑی بحث کی تھی، نہیں جائز نہیں جائز، چومنا جائز نہیں۔ اخیر میں نے پوچھا بیاہ ہویا تیرا؟ ساری گلاں میں کھول کے نہیں کرتا، تینوں جنہیں تے پیار آ جائے پتہ نہیں وہ کیڑی کیڑی تھان چوم لینا، سانو تے مصطفیٰ دے نام تے پیار آ جائے۔ سن میرا وجدا ہے بخاری شریف کا پڑھتا جلد والے کا پڑھتا سفید سفید کا پڑھتا نبی پاک علیہ السلام دا جدوں وصال ہویا نا، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، فقبلہ آ کے مصطفیٰ دا متھا چومیا۔ ابو بکر صدیق نے کی چومیا؟ کدا؟
نہیں بس قبر نہیں چومنی چاہیے. اچھا چومن کدا نام ہے پتا جی؟ نہیں حضرت توجہ کرو. چومیا گیا ٹھیک ہے پھر ویکھو ہوگا چومن کے نہیں. جی کوئی کرے چومن کا بھی پیو ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سونا جی مروان اپنی گورنری کے زمانے کے اندر نبی پاک کے روزے پہ آیا ہے. سرکار دی قبر انور پہ آیا تے ویکھیا رعا رجلن واضعا وجهه علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویکھیا ایک بندے نے نبی پاک دی قبر انور تے اپنا منہ رکھیا. مروان نے ویکھیا اچھا منہ رکھیا جائے نا جی انج اتوں والا پچھان لینا بندہ کون ہے جی ہوئے قبر تے انج تے پھر مروان نو بڑا غصہ چڑھیا انہیں آپ دھونا پڑیا کی کری جانا ہے. اس بندے نے جدو اپنا چہرہ اٹھایا تے معمولی بندہ نہیں سی نبی پاک دے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا او مروان میں کسی چکر کل نہیں آیا میں اللہ کے رسول کو آیا. او بھائی جی حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک دی قبر انور تے اپنا منہ رکھ سکتے نے تے میں تے تو بھی اپنا منہ. لیکن ایتھے ایک گل یاد رکھی مسئلہ یہ ہے کہ چومنا جائز منہ رکھا جا سکتا لیکن ساڈے بزرگ روکتے نے نہ چومیا نہ کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. کیوں حضرت توجہ کریں یہ صحیح دسل سے قبر تے جائے تے جا کے چومے سٹائل بھی بنے گا. سجدہ کری جا رہی ساڈے بزرگاں روکیا خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. ایویں عام لوکاں دے سامنے نہ چومیا کرو کیونکہ ایویں کسی نوں شک پے جائے سجدہ کر دین تے لوکی سجدہ شروع کر دیں گے. سجدہ صرف اللہ دی ذات نوں خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. سفارشاں شروع کر دیں وادی کو وادی کیوں کہتے ہیں نجدی کیوں کہتے ہیں حدیث کیوں کہتے ہیں. یہ تو سفارشاں آ گئی نا. سبز رنگ کی پرچی ضرور پیش کر دیں. وہ کیڑی پرچی ہوئی سنت و جماعت اہل سنت وال جماعت میں کیا فرق ہے؟ عربی کا لفظ ہے. سنت کے اوپر جدو الف لام آئے گا تو پڑھیں گے اہل السنت والجماعت. الف لام نہ لیاؤ تو بہتر ہے کہ اہل سنت و جماعت. الف لام جی ادھر آؤں گا تو ادھر بھی آئے گا ادھر نہیں ادھر اور گل کوئی نہیں. ویسے اسی تفنن تبع تو مذاق کے طور پہ کہنے ہیں اسی اہل سنت و جماعت ہیں کیونکہ ساڈے کے ول کوئی نہیں. باقی اور گل کریں باقی پیچھے نماز ہو جاتی ہے. نہیں میں ضدی نہیں میں نہ جس مسلمان کی اپنی ہو جاتی نا وہ مگرلے دی ہو جاتی ہے. آپ نہیں ضد کرتے جی دی اپنی ہو جاتی ہے نا وہ مگرلے دی جی اپنی نہیں. دیکھو لوگوں کا فتوا ہے انشاءاللہ آپ کو ووٹ بہت لبن کی فکر نہ کرو بڑا پکا ٹھگا ہو جائے نا یہ فکر نہ کرو جی. کی گل چل رہی یہاں کا مسئلہ نماز پڑھدیا کھوتے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی. باقیوں کا مسئلہ ہے ٹگے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی. پر نماز پڑھدیا پڑھدیا جی نبی پاک کا خیال آ جائے تو ٹگے کے خیال نالوں پیڑا ہے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. یہ باقیوں کا مسئلہ ہے. تو کتاب میرے کول کھڑ جائے کتاب میرے ہاتھ سے نام صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی لکھی
صفحہ نمبر 118 تے ورقے دا پاسا سجا لکھیا نبی پاک دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی اصل جھگڑا بابیاں دا ساڈا اے دوجے جھگڑے نہیں او اسی نے کوئی تیرے پیو نوں گال کڈے تو ساری زندگی مکھے نہیں لگدا او جڑا بندہ نبی پاک دے بارے خیال کرے مسئلہ رکھے کی بابا کہ نبی پاک دا خیال آوے نماز ٹوٹ جاندی ہے نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نال بھڑا تو دے پیچھے نماز نہیں لے قبر اثر مدنی کریم نوں جواب کی دے اچھا کی خیال ہے نبی پاک دا خیال نہیں ہوندا نماز وچ کچھ ہی کہہ دیو اتا یاد پڑھ دیو کہ نہیں سناؤ بلا آگے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے بدھو مکڑے والے اللہ یوسف والے مازار کر والے تیری ماں سلام دا نذرانہ پیش کر دو سونے سلام قبول کر لے ان کی خیال نبی پاک کا خیال آئے گا کہ نہیں ایتھے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی جنہوں خیال آئے گا اگلے دی نماز وہ دے اپنے فتوے دے مطابق ٹوٹ گئی کی ہو گئی وہ دی جنہوں نہ رہی تو تیری کدوں ہوئے گی بھائی بس ہوئے سنی پاوے ایتھے دے مسلے تے ہوئے پاوے مکے مدینے دے مسلے تے ہوئے نماز ہو جاندی ہے تے جڑا اے آکھے کہ نبی پاک دا خیال ٹگے دے خیال نالوں پیڑا ہے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے او پاوے ایتھے دے مسلے تے کھلوتا ہوئے پاوے اوتھے دے مسلے تے کھلوتا ہوئے او دے وچ نماز نہیں جی میں ویسے حدیث پڑھ دی تھی یہ کنے آخیا موجزہ دلیل نہیں ہوتا رب نے موجزے نو آخیا کہ دلیل موجزہ ہوتا ہی دلیل ہے موجزہ کی ہوتا ہے نبوت دی دلیل ہوتا بھائی جے قرآن روٹی تے پڑھنا حرام ہوتا خدا دی قسم نبی پاک کبھی آ لو بھی غور کوئی بلے بلے پونے دو ہو گئے ماشاءاللہ کدے پیچھے پڑھ دے نے اچھا نہیں اصل چ انہاں تے نہ فرق ہے وہ تراویح کیے پڑھ دے نے صرف رفع دین والی گل نہیں نا رفع دین کرنا کوئی بندہ واقعی نہیں ہوتا نا واقعی وہ نبی پاک دا گستاخ ہے دوسرا ہے کہ جس بندے نے اوتھے دے امام دے بارے پتہ ہے نا اوتھے دے امام دا عقیدہ گندا ہے وہ جدوں پڑھے گا انہوں گناہ ہوئے گا تے جنوں بیچارے نوں پتہ ہی نہیں اس امام دا نام کی اس امام دا عقیدہ کی ہے تے او دے تے گرفت نہیں ہوئے گی صحیح ہے نا نالے حج نماز پڑھن دا نام نہیں حج نائے میدان عرفات وچ 9 ذوالحج نوں زوال تو بعد پھر ادا نام ہن 20-25 لاکھ حاجی ہوندا اوتھے جڑا باقاعدہ رجسٹرڈ ہوندا ہے جڑا ان رجسٹرڈ پتہ نہیں کتنا ہوندا 33 لاکھ 35 لاکھ کو حاجی انہاں ہوندا تو او جڑی مسجد ہے بھاویں بہت وڈی ہے مسجد نمرا او دے تے انہاں حاجی ہوندا ہی نہیں لکھاں حاجی باہر ہوندے نے حج نماز پڑھن دا نام نہیں
تو مسئلہ ہے کہ جے کسی نو پتا ہے کہ اے امام فلانا ہے، اے دا عقیدہ اے وے، گندا عقیدہ ہے، او دے پیچھے نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوئے گی، گناہ ہوئے گا، جنہوں بیچارے نو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس مسئلے چ نہ افراط نہ تفریط، صراط مستقیم. لو جی اور بھائی